اب میں چاہتی ہوں کہ میرے جو فینس ہیں مجھے بتائیں میں کیسے آدمی سے شادی کروں. ابھی بھی شادی کی آفرز آتی ہیں؟ واہ خدا آتی ہیں, آئی سویئر آتی ہیں. یہ آفر آنا اتنا اچھا لگتا ہے نا. ایسی آفر آئے جو آپ کے دل کو لگ جائے, اس میں کیا خاصیت ہونی چاہیے؟ مہندی ہے رچنے والی, ہاتھوں میں گہری لالی. بچے پیرنٹس کو نہیں پوچھتے کیونکہ وہ چڑھتے سورج نہیں ہوتے, وہ ڈھلتے سورج ہوتے ہیں. آپ ان ماؤں کی, ان والدین کی حالت دیکھیں جن کو بچے ایک پرانی چیز سمجھ کے اگنور کرتے ہیں, گھروں سے نکال دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, اون نہیں کرتے. ماں کا پہلا خاوند لوگوں کو دکھانا ضروری تھا. یہ خاندانی لوگوں کی بات میں کر رہی ہوں. مجھے سہارے کی, مرد کی, بچی کے باپ کی ضرورت تھی, اس وقت نہیں آیا. خدا کی قسم نہیں آیا. آج کے دور میں آپ کو کون سا ہیرو دل کو لگتا ہے جسے دیکھ کر لگتا ہو کہ کاش یہ میرے دور میں ہوتا؟ اس دور میں ہراسمنٹ اور کاسٹنگ کاؤچ یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. جتنی بھی بڑی ہیروئنز ہوتی ہیں ان کی دشمنیاں بڑی ہوتی ہیں. میرا مذاق اڑا رہے ہیں میری ایکٹنگ کا یا میرے کپڑوں کا یا میرے میک اپ کا. انہوں نے مجھے ڈرامے سے ہی کٹ کر دیا اور کہا تم کبھی اچھی ہیروئن نہیں بن سکتی. میری مدر نے 9th کلاس میں برقع پہنا دیا تھا. تو پھر انڈسٹری میں کیسے آنا ہوا جب اتنی گھر میں سختی بہت تھی؟ زیادہ. اب شوٹنگ دیکھنے گئے, اقبال شاہ صاحب نے مجھے وہاں دیکھا. اس دن برقع نہیں پہنا ہوا تھا؟ نہیں, ادھر نہیں پہنا ہوا. میری اتنی نازو پلی بیٹی ہے, وہ ذرا مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا. بیچارے کوارٹروں میں رلتے پھرتے یا کس طرح, مطلب اس کو کہاں لے کے جاتا. اس نے تو برانڈیڈ چیزیں پہنی ہیں, تو وہ کہے گا کہ 300 روپے کا سوٹ لے کے پہن لو. کہے گی میں, جب عشق کا بھوت اترتا ہے تو پھر ساری عقل واپس آ جاتی ہے. گن مین اور تمام پہروں کے باوجود ریمبو لے گیا اس کو. جب ان کی زندگی میں وہ وقت آیا, ایک سوال کا وقت, آپ نے کیا ان کا کبھی ساتھ دیا یا کبھی ان کو حوصلہ افزائی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ڈپریشن میں چلے گئے تھے. اس دور کے لڑکے پیچھے لگ جاتے تھے. لڑکے تو آج بھی پیچھے لگ جاتے ہیں. آج کل جو پیچھے لگتے ہیں وہ لڑکے نہیں ہوتے. لڑکوں کو میں لگنے بھی نہیں دوں گی. پہلی محبت کب ہوئی آپ؟ وہ بچپنا تھا, یہ جو بھی کچھ تھا, پہلی محبت ہوئی, بربادی ہوئی, اس کے بعد محبت سے نفرت ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہوں جی تسی اللہ اللہ کرو جی, ہوں تے تسی اللہ والے ہو. کئی لوگ تو کہتے ہیں یہ آپ کے باہر ہیں کہ وگ ہے. اچھا, اب یہ مجھے بتائیں, اللہ کی قسم نہیں, دس از آل نیچرل. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو, شوبز انڈسٹری میں آپ نے بہت ساری ایکٹریسز کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنے کیریئر کے پیک پر بہت سارا کام کیا, اور ایک وقت تھا ہماری فلم انڈسٹری پر بہت عروج تھا. بہت سارے ایسے سٹارز تھے جنہوں نے بہت کام کیا. ان میں سے ایک ایسی سیلیبریٹی جو کہ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا حصہ بن رہی ہیں, انہوں نے اپنے دور میں بہت ساری سپر ہٹ فلموں میں کام کیا. ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے, ان کے کام کے چرچے تھے, اور اس دور کے نامور اور بڑے بڑے ہیروز بھی ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش رکھتے تھے. لیکن جب ہماری فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہوئی تو بہت سارے ہیروز, بہت ساری ایکٹریسز گمنام ہو گئی. لیکن یہ آج بھی آپ کو سوشل میڈیا پر وائرل نظر آتی ہیں, کبھی ٹی وی شوز پر نظر آتی ہیں, کبھی یوٹیوب پر نظر آتی ہیں. آئیے ملتے ہیں دی ون اینڈ اونلی نشو بیگم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیر چودھری, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اچھا, آپ کی صاحبہ کے علاوہ ایک اور بیٹی بھی ہے جی, وہ نہیں کبھی آئیں ٹی وی پر, کیمرے پر؟ بالکل نہیں. اس کی خواہش نہیں تھی, تو میں نے بالکل نہیں کہا. صاحبہ نے تو دھمکیاں دی جان سے گزر جانے کی اور سوسائڈ کرنے کی, تب میں نے اسے فلموں میں کروایا. ورنہ ہیروئن جیسے اب بھی میں کچھ بہتر لگتی ہوں بقول آپ کے, تو اس وقت میں کتنی خوبصورت, حسین اور ماشاءاللہ میری فین فالوئنگ تھی. تو ہیروئن ہونا, شوبز کے لوگ آپ بھی ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, خود ہیروئن ہونا یا خود برسر اقتدار ہونا وہ بات الگ ہے. لیکن کسی سیلیبریٹی کا یا کسی ہیروئن کی ماں کہلانا, سارا گلیمر ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا, ہاں سوچیے ذرا. ایکچوئل پرابلم یہ تھا. ایکچوئل پرابلم یہ نہیں تھا, وہ بہت ینگ تھی, چھوٹی تھی. ٹھیک ہے, یہ میں اسے فلموں میں لانا نہیں چاہتی تھی, ابھی وہ ایجوکیشن حاصل کرتی. اس نے کہا میں نے تو فلموں میں آنا ہے, میں نے مادھوری بننا ہے. مادھوری بننا؟ ہاں. اوہ کیا بات ہے.
اس نے مجھے اتنے برے برے تانے دیے. میں نے کہا نہیں نہیں. تو میرے ہسبینڈ پاشا صاحب نے, حالانکہ اسٹیپ فادر تھے, انہوں نے کہا اسی ویکھ لیں گے, گنوں شنوں کے ساتھ پجیرو لینڈ کروزر اس طرح کے کلچر میں وہ تھے. کہتے اگر بچی نو مارنا نہیں ہے, اس کے بعد اگر یہ مر جاتی تو پھر کون ہوتا, تم ایکٹریس نہیں ہو. انہوں نے کہا کہ یہ فلموں میں آئے گی اور ایدے نال ایک گن مین جائے گا. اچھا, ہاں, جب صاحبہ سیٹ پر جاتی تھیں تو ساتھ میں گن مین. ایگزیکٹلی. اور لیکن اس گن مین اور تمام پہروں کے باوجود ریمبو لے گیا اس کو. بہت مزہ آ رہا ہے بھائی. اور ہم کچھ نہیں کر سکے کیونکہ وہ فلموں میں آنا بھی اس کی ضد تھی. ٹھیک ہے. اور لائف تھریٹ اس نے دیا, تب ہم نے فلموں میں کرایا. تو اور ریمبو کے ساتھ شادی کرنا بھی اس کا ایک پیشن, کیا جنون ہو چکا تھا. ہم نے کہا اوکے, ہمیں تمہارے کام کی یا تمہارے اسٹارڈم کی ضرورت نہیں, میں خود ہیروئن رہنا چاہتی تھی. کہ بچہ ہو شادی کرو. اور نہیں شادی کرو جاؤ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری سے تو کم سے کم تھوڑا ہٹ جائیں گی. اور ہاں, تو وہ کہاں ہٹی؟ نہیں ہٹی, ابھی تک کر رہی ہے. اب دوبارہ آ گئی نا. اب تو کہتی ہیں کہ میں نے ریمبو صاحب سے کہہ دیا کہ اب میرے پیچھے پیچھے نہیں گھومنا, بس اب بس یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. ہاں نہیں وہ تو اپنی پرائیویسی ہے, وہ جیسے میاں بیوی ہیں جو خوش ہیں تو خوش ہیں. اچھا, شروع میں آپ بھی خوش تھیں ان کی شادی سے؟ نہیں, میں خوش تو اس لیے میں خوش نہیں تھی, میں پریشان تھی اور میں وریڈ تھی. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ خودکشی کی دھمکی دے کر ایک پروجیکٹ کرتا ہے, ایک فیلڈ میں آتا ہے, فلم انڈسٹری میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے میرا دل اکتا گیا, میں نے نہیں کرنا. کہا آدھی فلمیں ہیں بس, اب نہیں میں نے کری, ان سے کہیں کسی اور سے کروا لے. آدھی فلمیں کی ہوئی ہیں. ہاں, میں نے کہا یہ کروڑوں روپیہ میں کہاں سے لاؤں گی, اب فلمیں کمپلیٹ کرو. تمہیں پہلے جو منع کرتے تھے کہ مت کرو, یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے. نہیں, اب میں نے شادی کرنی ہے. اچھا. پھر میں نے کہا کہ اب یہ فلمیں تو کمپلیٹ کرو, آپ مجھ سے فلمیں کروا رہی ہیں. او بھائی میں نہیں کروا رہی, یہ کیا ہوگا, لوگ گنے لے کر آئیں گے, مار دیں گے, جھگڑا ہوگا نا. ہاں, اس وقت تو فلم انڈسٹری میں بہت پیسہ لگانے والے لوگ بھی تگڑے ہوتے تھے. میں نے نہیں کرنی اب یہ فلمیں, ان سے کہیں کسی اور کو لے لیں. اسے نہیں پتا تھا کہ وہ شوٹنگ میں پیسے لگتے ہیں, شوٹنگ پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے. فلم بہت لاڈلی ہوں گی نا آپ کی؟ بہت لاڈلی تھی, بہت زیادہ لاڈلی تھی. تو پھر لوگوں نے سمجھایا. میں نے کہا تم کر لو شادی, لیکن فلمیں کمپلیٹ کر لو, لوگوں کے ساتھ ہمارے جھگڑے ہوں گے. تو ریمبو کے ساتھ جو آپ بتا رہی کہ راضی نہیں تھی, تو آپ مجھے ایک بات بتائیں. ایک شخص کو آپ نے دیکھا نہیں, اس کی فیملی کو نہیں جانتے, ٹھیک ہے, کہیں گے کہ اوہو عشق ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹے, گو اینڈ انجوائے یور سیلف. ایسا کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ نہیں کر سکتے. تو ماں بھی دیکھتی ہے کہ میری اتنی نازو پلی بیٹی ہے, وہ ذرا مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا, تو اتنی مت تو نہیں ماری جانی چاہیے نا پیرنٹس کی. اتنی میں اپنی بچوں سے لاپرواہ نہیں تھی. میں کہتی تھی کہ یہ کچھ بنائے, اس کو کم از کم گھر بنا دے. بیچارے کوارٹروں میں رلتے پھرتے ہی, یا کس طرح, مطلب اس کو کہاں لے کے جاتا. اس وقت وہ کوارٹرز میں رہتے تھے یا نہیں؟ میرا مطلب ہے کرائے کے گھر میں رہتے تھے. تو یہ تو ضروری ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ ایک جو بیٹی کے لیے جو لڑکا دیکھا ہے, دیکھتے ہیں اس کے کم از کم بہت زیادہ وہ فائنینشلی بہت اچھا نہ ہو. جس طرح وہ گروم ہوئی ہے اس لیول کا تو اس کو دیکھ. ایک دن میں نے کہا کہ بھائی تم شادی کر رہی ہو, تو ان کے گھر میں یہ وہ کہتی میں بھوکی رہ جاؤں گی. میں نے کہا ادھر اے سی نہیں ہوتا. کہتی وہ تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہے. اچھا, بھوکی رہنے کے ساتھ اے سی کے بغیر یعنی نہیں رہے گی. کہتی اے سی تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. تو پھر میں اگر اس کی ٹیک کیئر نہ کرتی اس حرکت کی, 2-4 سال بعد کہتی کہ میں نے اب اس سے کہو کوئی اور بیوی کر لے, جیسے کہہ رہی تھی نا. تو شروع میں آپ نے ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا؟ نہیں, میں نے ریمبو کو تو بالکل سپورٹ نہیں کیا فائنینشلی. وہ خود اسٹیبلش ہو گیا, اس وقت اسٹیبلش ہو گیا. تو بچی تو پھر تھی نا, ڈیپینڈنٹ تھی. اچھا. ہاں وہ آپ تو, لیکن میں نے اس کی شادی پہ دھوم دھام سے دل کھول کر پیسہ لگایا. بعد میں جہیز بھی دیا, سب کچھ دیا. بعد میں مان گئے. اس کے فادر نے کہا کہ نہیں, جہاں یہ کہتی ہے اس کی شادی کر. تو میں نے اوکے, میں کہ دیکھیں تو صحیح نا.
ہاں اب جو بچہ کہہ رہے میں بھوکی تو رہ لوں گی لیکن اے سی تو ہوتا ہی ہے ہر گھر میں. ان کو پتہ نہیں ہے, نہیں آپ کو کیا ہوتا. پتا ہے ہر گھر میں اے سی ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ جی, میں نے کہا مجھے نہیں پتا. اتنا بچپنا تھا. تو اپنی بیٹی, اگر آپ کی بیٹی, آپ نے اس کو تمام فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی جگہ بیاہ دیتے ہیں جہاں کہتے ہیں چل بھائی پوچھا مارتے, کام کرتے, فلاں کر, بہت تو مشکل ہوتا ہے. وہ عادی نہیں ہوگی. بالکل بالکل ٹھیک وہ ہے. تو نازوں سے پلی, اس کو تو وہی پتا تھا کہ بھائی نوکر ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, اور ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, اور کھانا لگ جاتا ہے. نہیں, جب ریمبو کے ساتھ صاحبہ جی کا جو افیئر چل رہا تھا یا محبت ہو چکی تھی, جی, تب تک تو ریمبو بھی سٹار بن چکے تھے, تو ان کے ہاں ویسے حالات تو نہیں ہوں گے. میری بات سنیں, ایک بندہ اسٹیبلش گھر سے آیا اور دوسرا اسٹیبلش ہو رہا ہو, زیرو سے سٹارٹ کرے, ٹھیک ہے, تو کیا فوراً اتنا. میں یہ چاہتی تھی کہ میری طرح اس کی شادی بریک نہ ہو. اچھا, ٹھیک ہے, جیسے میں نے پہلی شادی کی تو میں ہی ارننگ ہینڈ تھی, تو جھگڑے ہوئے, جو ہوا میرے ساتھ ایوری بڈی نوز. آپ کماتی تھی شروع میں, کماتی تھی, تو میں نہیں چاہتی تھی, میں چاہتی تھی یہ کہ اسی فیسلٹیز میں رہے, انہی فیسلٹیز میں خامد کمائی, یہ بیٹھ کے آرام سے بچے پیدا ہوں, ان کی پرورش کرے. مطلب اٹ واز اے نارمل ایسٹرن سوچ. تو بعد میں کب جا کے ریمبو آپ کو اچھے لگنے لگے؟ اچھے لگنے کی اور بات ہے, اپنی بیٹی کے لیے رشتہ سلیکٹ کرنا از اے ڈفرنٹ تھنگ. فرما بردار تھے ویسے جیسے داماد ہوتے ہیں؟ ہاں, اس وقت تو بہت تھے. It's true. جب خود اسٹیبلش ہو گئے نہیں, تو پھر اس نے کہا, میں نے کہا کہ بھئی اس کے لیے گھر بناؤ یہاں پہ. ٹھیک ہے, اگر 5 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ تو نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اس نے تو برانڈیڈ چیزیں پہننی ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو وہ کہے گا کہ بھئی 300 روپے کا سوٹ لے کے پہن لو, وہ کہے گی میں, جب عشق کا بھوت اترتا ہے تو پھر ساری عقل واپس آ جاتی ہے. اچھا, ایک سوال میرا جو اہم سوال ہے, ہاں ضرور کیجیے, جو کہ بہت کنٹروورشل ہے, بہت ساری چیزیں اس پر لوگ ڈسکس کرتے ہیں, اپنی رائے دیتے رہتے ہیں کہ صاحبہ کو آپ نے ان کے والد سے ملنے نہیں دیا جب وہ آئے, اور یہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ان کو نہیں ملنے دیا یا وہ نہیں آئے؟ یہ ایک بات مجھ سے بہت سارے لوگوں نے مجھے لکھی اور کہا کہ پوچھنی چاہیے. میری بات سنیں, جو میرے ساتھ وہ کر کے گیا, جو میرا سب کچھ دے گیا, ربانی صاحب, آپ کو پتہ ہے گاڑی بھی, گھر کا سامان بھی, یہ بھی. خوف کیا پیدا ہوا, میری بچی نہ لے جائے. سامان لے گیا, میں نے پھر بنا لیا, I was established heroine. وہ سب اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, گاڑی بھی لے گیا, گھر کا سامان, اور خیر جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. اچھا, جو تکلیف دہ بات تھی نا, وہ اگر بچی لے جاتا, پیسوں کا جو میٹیریلزم ہوتا ہے اس میں تو کچھ نہیں ہوتا, اگر بچی کو لے جاتا تو میں پاگل ہی نہ ہو جاتی. کیا وہ ملنے آتے تھے؟ کبھی بھی نہیں, کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے جا کے 3 شادیاں کی. اچھا, ہاں 3 شادیاں کی, اس کے بعد ان سے بچے ہوئے. اگر یہ سوتیلی ماں کو دے دیتے جا کے تو شاید آج صاحبہ زندہ نہ ہوتی. مطلب یہ تڑپ تھی کہ کبھی تو آ کے کہتے, ایجوکیشن میں کہتے, کبھی یہ کہتے کہ اس کی شادی ہے, ہٹ جاؤ پیچھے, میں کروں گا. مطلب بھی نہیں آئے. نہیں, خدا کی قسم نہیں آئے, اللہ پاک کی قسم نہیں آئے. بس دیکھیں, آپ لوگوں نے کئی بار مجھے یہ لکھا کہ آپ جب بھی جائیں تو پوچھیے گا. آج آپ کے سامنے ہے یہ سب. آج وہ بیچارہ, میرا تو رشتہ نہیں رہا اس سے, ٹھیک ہے نا. پہلے وہ گریڈی تھا, اب وہ نیڈی ہے. اچھا, گریڈی اور نیڈی میں فرق ہوتا ہے. تو میں نے اجازت دی کہ ہاں ملو. اب اگر میں نے اجازت دے دی تھی کہ ہاں ان سے ملو, لیکن سوشل میڈیا پہ نہیں لانا چاہیے. یہ فیملی ایشو تھا. ہم بھی اس کو اس لیے ڈسکس کریں کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے تھا. تو پھر سوشل میڈیا پہ مجھے کنٹرڈکشن کرنی پڑی نا, کہ بھائی ایسے نہیں, ایسے مجھے وضاحت کرنی پڑی. کیا میں ظالم ماں نہیں ایسی کہ میں باپ کو, اب میں نے ملنے کی, اب دیکھیں یہ کامن سینس کی بات ہے. اب اگر جب وہ تمام چیزوں سے فارغ ہے, ویل آف ہے, اس کا میاں بھی ویل آف ہے صاحبہ کا, اب وہ آیا ہے, اب میں نے ملنے کی اجازت دے دی,
ٹھیک ہے. تو اس وقت جب میں نیڈی تھی, مجھے سہارے کی, مرد کی, بچی کے باپ کی ضرورت تھی, اس وقت نہیں آیا, خدا کی قسم نہیں آیا. اور یہ خوف بھی تھا کہ اس کو اٹھا کے لے کے کوئی ماں, کوئی بھی ماں کسی کیٹیگری کی, کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو, کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہو, کہے گی جاؤ میری بیٹی کو جا کے سوتیلی ماں کے حوالے کر دو. میں ماں تھی, سچ مچ کی ماں. ٹھیک ہے, وہ بعد میں آیا تو میں نے اب اجازت دی تو اس وقت کیوں نہ دیتی. اچھا, اس وقت تو ہمیں بہت ضرورت تھی. تو ابھی جب یہ آئے, ہاں, تو یہ مطلب بہت ساری جگہوں پہ میں نے پڑھا کہ ریمبو جو ہے خود لے کر آئے ان کو, اور یہ پھر اس سے ناراضگی, ایسا تھا. بس ان سے رابطہ کیا ریمبو سے, تو انہوں نے کہا ملنا ہے, انہوں نے کہا آئے ملنے, مل کے چلے گئے. لیکن یہ پبلسائز نہیں کرنا چاہیے تھا نا. ہاں, سوشل میڈیا پہ نہ آتے تو میں اس کی وضاحت نہ کرتی اور میں اس کی کنٹرڈکشن نہ کرتی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں یہاں پر بیٹھا ہوں, میں نے آپ سے اتنے سوال کیے, وہی کیے جو پبلک میں آپ کے. ہاں ضرور کریں, پلیز کلیئر کریں, آپ کا اچھا پوڈ کاسٹ ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں نا. میں جتنے بھی لوگوں سے رابطے میں رہا انڈسٹری کے, یہ جی, تو وہ یہ کہ آپ کی طرفداری کرتے رہے. جرار رضوی صاحب سے میری بات ہوئی, میں نے کہا جرار صاحب یہ کیسے جانتے ہیں نا. جرار صاحب ایک سینئر ڈائریکٹر ہے, سیزن ڈائریکٹر ہیں, ان کو پتہ ہے, انہوں نے, وہ جانتے ہیں, بھی جھوٹ نہیں بولے. جرار صاحب سے جب میری بات ہوئی, میں نے کہا جرار صاحب نشو میڈم نے یہ غلط نہیں کیا کہ انہوں نے ملنے نہیں دیا. وہ یقین جانے غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ نشو بیگم بہت اس وقت طاقتور تھی. نہیں, میری اعلیٰ ظرفی اب دیکھیں جی کہ اب اس کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بیٹا ان کی ٹیک کیئر کرو, یہ تمہارے باپ ہے, میرا رشتہ نہیں ہے. آپ نے کہا؟ ہاں بالکل. صرف دکھ لگا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیوں 7 دن کی اس کی ویڈیو بنا کے, کیا ضرورت تھی لوگوں کو دکھانے کی. کچھ بھی ہو, ماں کے شوہر چلو پہلے ہاں گزر گیا, تو ماں کا پہلا خامند لوگوں کو دکھانا ضروری تھا. یہ خاندانی لوگوں کی بات میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, لوگ چھپاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب اس ایج میں ہے. میرے اگلے بھی سسرال والے بڑے باعزت لوگ ہیں, بڑا میری رسپیکٹ کرتے ہیں, اور آج تک میرے وہی سسرال والے ہیں. کیپٹن پاشا کی جو فیملی ہے, جن کے ساتھ آپ نے 30 سال ذمہ دار ہیں, انہوں نے نیند میں آنکھیں اور میری بچیوں کو اسکول چھوڑ کے آتے تھے. میں کیسے بھول جاؤں. تو اس وقت آنا چاہیے تھا نا انعام ربانی کو, کیوں نہیں آئے؟ نہیں آئے. وہ مطلب ذمہ داری اپنی نبھانی چاہیے. نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں. اب ان کو ضرورت ہے, ان کو میڈیسن چاہیے, دوائیاں چاہیے. انہوں نے برٹش عورت سے شادی کی ہے, اس کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے. اچھا, وہ بھی ساتھ. ہاں, تو یہ چیز ہے نا کہ جو میری ہے وہ تو ہائی لائٹ کر دی, جو ان کا ہے وہ. تو گھر والوں کو کیسے راضی کیا آپ نے فلم کے لیے؟ فلم کے لیے گھر والے, ان کو پتا تھا میں اسکول کے ڈراموں میں حصہ لیتی تھی اور میں نے بڑے اچھے ڈرامے کیے. بلکہ جب پہلا ڈرامہ کیا تو اس وقت فلم تھی لاکھوں میں ایک, ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے, میری ٹیچر نے کہا کہ تم اس ڈرامے کی ہیروئن ہو اور تم نے اونچی آواز سے کہنا ہے, تمہارا ہیرو تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہے, تم نے کہنا ہے جاوید. جس طرح شمیم آرا لاکھوں میں ایک میں کہتی ہے محمود لمبا کر کے, ظاہر ہے میں ان ایکسپیرینس تھی. میں نے کہا جاوید, انہوں نے مجھے ڈرامے سے ہی کٹ کر دیا اور کہا تم کبھی اچھی ہیروئن نہیں بن سکتی. اور پھر آپ نے بن کے دکھایا. پھر تبھی کہتے ہیں جو فیلئر ہوتا ہے نا, وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے سکسیس کے لیے کہ آپ اور محنت کریں. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ آپ اس سے ڈیمورلائز نہ ہوں, آپ اس سے اپنے آپ کو گروم کریں اور یہ ضد لگا لے کہ اچھا میں ناکام ہوئی ہوں, میں یہ کام کر کے دکھاؤں گی. وہ تیمور اور چونٹی والا ہے نا, بار بار گرتی رہی, وہ ہارتا رہا, بہت ساری جنگیں ہاری, پھر اس نے دیکھا ہے کہ چونٹی دیوار پہ چڑھتی ہے, گرتی ہے, اس سے سبق لیا اور اس نے پھر جنگ جیتی. اچھا, ویسے عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکی شوبز انڈسٹری میں آتی ہے, فلم انڈسٹری میں آتی ہے, تو ظاہر ہے گانے شوٹ ہوتے ہیں, کچھ سینز ایسے ہوتے ہیں کہ والدین ناراض ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ہیروئن اپنے کیریئر کو تو جاری رکھتی ہے لیکن والدین سے کٹ اپ ہو جاتی ہے, بالکل ان کو چھوڑ دیتی ہے, ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھتی. تو کیا آپ نے ہیروئن بننے کے بعد والدین سے رابطہ رکھا یا؟ جی, میں نے جب تک میری پہلی شادی نہیں ہوئی اس دور میں والدین سر پہ سائے کی طرح سوار رہتے تھے.
अच्छा। और एक नहीं, दो दो तीन तीन जो घर के लोग थे वो इसलिए सवार रहते थे कि किसी बेरा रवि का शिकार ना हो जाए। तभी तो मैंने जल्दी शादी कर ली थी, अच्छा, फिल्मों में आने के 4 साल बाद शादी की। शादी कर ली फौरन। अच्छा, हर दौर में जितनी भी बड़ी हीरोइंस होती हैं उनकी दुश्मनियां बड़ी होती हैं। जी एक तो प्रोफेशनल जेलसी होती है, जी, होती है। और जो एक्ट्रेसेस होती हैं आपके साथ काम करने वाली, वो चाहती हैं कि किसी तरह से ना बस इसका पट्टा गोल कर दे भाई, मैं चलती रहूं। तो आपके दौर में किसके साथ ज्यादा आपकी वो जेलसी थी? या मैं जेलसी नहीं, मैं उस वक्त मैं इतनी विजिलेंट नहीं थी। ओके, बचपना था, ठीक है। और किसी ने कुछ कह दिया तो रोना। सिर्फ मुझे इतना अच्छा रोना आता था, नेचुरल। अच्छा, किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो रोना शुरू कर दिया, किसी ने कोई बात कह दी तो रोना। अब की तरह पटर पटर थोड़ा ही बोलती थी मैं, तो अच्छा, रो पड़ती थी बस। तो फिर ऐसा 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 ये ज़हन में ये आता था कि जो ये मेरा मजाक उड़ा रहा है मेरी एक्टिंग का या मेरे कपड़ों का या मेरे मेकअप का, मैं और अच्छा काम करूंगी। और अच्छा इसमें एक पॉजिटिविटी आ जाती है ना कि अच्छा काम और अपने काम में अपना वो करना, अच्छा, मुझे ये बताएं, फोकस करना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी बहुत सारी कोलीग्स थी, जी। ज़ेबा मैडम हो गई और बेशुमार थी। ये वो बहुत सीनियर थी हमसे। अच्छा, वो ज़ेबा सीनियर भाभी बहुत सीनियर थी। क्या हो गया आपको? अच्छा, और मेरे दौर में बाबरा शरीफ, ओके, संगीता, अच्छा, थोड़े अरसे बाद अंजुमन आ गई थी पंजाबी फिल्मों में, ठीक है। और उस वक्त जो काम कर रही थी दीबा, ज़ेबा और रोजीना, शबनम, ये सब सीनियर थी। अच्छा, ये सब सीनियर मतलब मुझे तो लोग स्कूल में कहते थे आपकी शक्ल शबनम से मिलती है, नीलो से मिलती है, और मुझे नीलो बनने का बहुत शौक था। ज़ेबा भाभी तो उस वक्त हमारे साथ काम कर रही थी, हम लोगों ने वो भाभी का रोल करती थी। मैं यंग पेयर में वहीद मुराद या नदीम के साथ होती थी। शमीम आरा भी बहुत सीनियर थी। अच्छा, तो इनमें से वहीद मुराद और नदीम दोनों में से ज़्यादा फेवरेट कौन था? दोनों ही फेवरेट थे, लेकिन ज्यादा एक्टिव वहीद मुराद थे। वहीद मुराद थे। अच्छा, जब उनकी जिंदगी में वो वक्त आया, एक सवाल का वक्त, जी जी जी, तो आपने क्या उनका कभी साथ दिया या कभी उनको हौसला अफजाई? क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहुत डिप्रेशन में चले गए थे वहीद मुराद। वो तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, वो अच्छा। अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। हमारा सेट्स पे ही आमना सामना होता था, तो अगर वो सेट पे नहीं आते थे तो मुलाकात नहीं होती थी। अच्छा, हाँ, इसलिए जो उनका कोई पर्सनल अफेयर्स हैं या पर्सनल क्राइसिस है उसमें हम क्या कर सकते थे? मैं कौन सा प्रोड्यूसर थी कि उनकी 2-4 फिल्में लेके उनको शुरू कर दूं। अच्छा, इसलिए मतलब जब सेट पे आते थे तभी मुलाकात। अच्छा, ये बताएं कि जब आप पर इतना पीक था, इतना लोग आपको पसंद करते थे, सोशल मीडिया का दौर तो नहीं था, नॉट एट ऑल, तो स्कैंडल्स कैसे वायरल होते थे? मतलब स्कैंडल्स तो आपके बनते होंगे, यकीनन, जाहिर है। फिल्म इंडस्ट्री जो इंडिया अब तक वायरल थी, लोग पसंद करते थे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से प्रिंट मीडिया भी तो था ना, और प्रिंट मीडिया बहुत वास्ट था, बड़ा ख़तरनाक था, और बड़ा आर्टिस्ट डरते थे कि फ़लाँ पेपर में ये आया, शमा में ये आया, मुसव्वर में ये आया, तसव्वुर में ये आया, और फ़लाँ में ये आया। डिफरेंट मैगज़ीन्स में जो हेडलाइन छपती थी उसी पे लोग फोकस करते थे और उसी को अहमियत दी जाती थी। अच्छा, मेरा एक सवाल जो कि बीच में रह गया था कि इस इंडस्ट्री के हवाले से ये बात मशहूर है कि यहाँ पर चढ़ते सूरज के लोग पुजारी होते हैं। नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, आई मस्ट से, नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, बट यू नो पूरी जिंदगी के तमाम जो अदवार हैं, जिंदगी के अदवार, और किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी फर्टर्निटी से लोग बिलोंग करते हैं, हर जगह ऐसा है। घरों में ऐसा है, ऑफिसेस में ऐसा है, किसी शोबे में जाएं वहाँ ऐसा है, घरों में ऐसा है। आजकल लोग, बच्चे पेरेंट्स को नहीं पूछते क्योंकि वो चढ़ते सूरज नहीं होते, वो ढलते सूरज होते हैं। ओए होए होए होए। तो फिर आप उन माओं की, उन वालिदैन की हालत देखें जिनको बच्चे एक पुरानी चीज़ समझ के इग्नोर करते हैं, घरों से निकाल देते हैं, परेशान करते हैं, ओन नहीं करते। जबकि पेरेंट्स होते हैं, बच्चा जिस हालत में जैसे भी हो
اس کو دل و جان سے اون کرتے ہیں اور اپنی جو تمام پریورٹی ہے ان کو دیتے ہیں. ان کے اپنی جوانی اپنی زندگی سب کچھ ان پہ وار دیتے ہیں. آپ کے بچے آپ سے پیار کرتے ہیں؟ جی ٹائم دیتے ہیں آپ کو؟ تقریباً. بہت اچھے. اچھا پچھلے دنوں آپ کے داماد کی ڈیتھ ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آمین اور آمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا آمین. بہت بڑا سانیہ ہوا ہے, بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. آپ یقین کیجئے آدھی فیملی ہماری ایگزائٹی کا شکار ہو گئی ہے سٹریس سے. ظاہر ہے بڑے اپسیٹ رہے ہیں اور بالکل ختم ہو گیا تھا دماغ. اچھا اس وقت جب آپ نے ایک ویڈیو ڈالا ہاں جی اور اس ویڈیو پر بہت زیادہ بیک لیش آیا آپ کو جی. کہ مہندی لگائی ہوئی تھی, میک اپ کیا ہوا ہے اور اس طرح ویڈیوز بنا رہی ہیں, یہ وہ, تو کیسے ہینڈل کیا اس کو؟ اب وہ چسکے لیتے ہیں, اٹس اوکے, نو پرابلم. اب بات یہ ہے کہ مہندی اگر وہ لگاتی ہیں یا ان کو پتہ ہے, اگر کسی گھر میں کسی کی سڈن ڈیتھ ہو جس کو کارڈک اریسٹ بولتے ہیں, کہیں وہ تو سمجھ نہیں آئی, انہوں نے زیادہ باتیں کی ہیں. اور جی میں پھر انہوں نے کہا اٹیک ہو گیا, اٹیک ہو گیا جی. آئی سیڈ جی سڈن ہارٹ اٹیک ہوا, انہیں کارڈک اریسٹ ہوا, نہیں سمجھے. میں جی اٹیک ہو گیا سی, انہوں نے اچانک فوت ہو گئے. تو مہندی نہیں اتاری جاتی. بال اگر ریشمی میرے تھے سلکی دھلے ہوئے تو دوپٹہ اتر گیا, وہ نظر آ گئے, تو کیا ہو گیا یہ سارا کچھ. میں پہلے جاتی کہ جی ٹھہرے ڈیتھ ہو گئی ہے, اوکے میں ذرا مہندی اتار لوں. اٹ لکس سو فنی. یہ کتنی اب نارمل بات ہے, ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھی کہ جوتا پہنا ہے, مہندی لگی ہے, میک اپ کیا ہے, اچانک آپ کو یہ خبر ملتی ہے. تو یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں, یہ منافق لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ڈیتھ ہو گئی داماد کی, پہلے ہم نے فیس دھویا, پھر دوسری کریم لگائی, پھر مہندی کو کھرچ کے اتارا. نہیں اترتے. نہیں, یہ دیکھیں میں نے اس وقت بھی یہ ویڈیو کیا تھا, پروگرام کیا تھا, اور میں نے کہا تھا جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی صبح اٹھتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, ان کی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں. آلریڈی نا مطلب اٹھ کے تھوڑا سا عورتیں کرتی ہیں جو کھاتے پیتے گھر سے بلانگ کرتی ہیں, وہ اچھا آپ کو صبح اٹھ کے اپنے آپ کو فریش کرتی ہیں, بال وغیرہ بنائے یا باندھ لیے. تو مہندی تو 7 دن تک لگی رہتی ہے, 8 دن تک لگی رہتی ہے. آج کے دور میں ہاں جی آپ کو کون سا ہیرو دل کو لگتا ہے؟ ہیرو سب اچھے ہیں جو کام کرتے ہیں ہمارے ہاں. کوئی ایک ایسا جسے دیکھ کر لگتا ہو کہ کاش یہ میرے دور میں ہوتا؟ شان ہے, اوکے, سعود ہے, ارباز خان ہے. ارباز خان ویری ٹیلنٹڈ. اور شان ہے, شان تو آلریڈی ہے. ڈرامہ انڈسٹری سے ہمایوں سعید, عدنان صدیقی, اور فہد مصطفیٰ بھی اچھا ہے. ہاں بہت اچھا ہے. نہیں بی اچھا ہے, نہیں بی کو 20 میں سے نکال دیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, اور ایکٹریسز میں سے کون سی آپ کو لگتی ہیں کہ؟ ایک تو میں زیادہ ڈرامے دیکھتی نہیں, مجھے بہت سارے نام نہیں آتے. ایک کی فلم دیکھی تھی جس کے ڈمپل پڑتا ہے, وہ مجھے اپنا زمانہ یاد آ گیا, میرے بھی ڈمپل پڑتا ہے. ہانیہ. اچھا. وہ اور مہوش حیات وہ اچھی ہے. اور سب سے زیادہ جو میری فیوریٹ ہے نا وہ صبا قمر ہے. ہاں, شی از فینٹاسٹک. ایکٹنگ کے لحاظ سے بہت ویری 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 نائس پرفارمر, ایک ٹرینڈ سیٹر ہے اور ایک اسٹائل آئیکن ہے. بالکل.